حضرت جی بیوی اور خاوند کی لڑائی کے اندر صلح کروانا بہت بڑا نیکی کا کام ہے. اتنا بڑا نیکی کا کام ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ شیطان راضی ہوتا ہے مرد اور عورت کے درمیان لڑائی کروا کے، اور اللہ راضی ہوتا ہے ان کے درمیان صلح سے. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت لگا کے بیٹھا ہوتا ہے پانی کے اوپر، اور سارے چیلے اس کے پاس دن بھر کی رپورٹ لے کے آتے ہیں شیاطین کہ میں نے قتل کروا دیا، میں نے زنا کروا دیا، میں نے چوری کروا دی، میں نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا. وہ سب کو بیٹھ کے شاباشی دیتا رہتا ہے. لیکن جب اس کا خاص چیلا آ کے یہ اسے انفارمیشن دیتا ہے کہ میں سب سے بڑا کام کر رہا ہوں، وہ کام کر رہا ہے جس سے تو سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے، اور وہ کام ہے کہ خامد بیوی کی لڑائی کروا دینا، خامد بیوی کو جدا کروا دینا. اور ابلیس اس بات پہ خوش ہوتا ہے اور اس کا استقبال کرتا ہے، اس کو گلے سے لگاتا ہے، کہتا ہے تو نے اصل کام کیا ہے، کیونکہ یہ گناہ، یہ لڑائی سبب بنے گی اور سارے گناہوں کا. تو مفہوم مخالف کیا کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں خامد بیوی کی محبت پر، اور ابلیس سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے. اس لیے خامد بیوی کے درمیان اگر آپ کے ذریعے محبت پڑ جائے تو یہ آپ کی خوش بختی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے موقع پر تو جھوٹ کو بھی جائز قرار دے دیا. دو صورتوں میں، ایک صورت یہ کہ آپ کسی کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ کا استعمال کریں، اور دوسرا یہ کہ خامد اپنی بیوی کی جھوٹی تعریف کر دیں. یعنی دو چیزیں، خامد بیوی کے معاملے میں دو چیزوں میں جھوٹ جائز ہو گیا. تو حضرت صاحب خامد بیوی کی صلح کروانا یہ بڑا فضیلت والا کام ہے. کرنا آپ نے اس میں کیا ہے؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. اگر آپ کسی خامد بیوی کی صلح کروانا چاہتے ہیں وہ کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. اور وہ کیا ہے؟ حضور کی دو باتیں بڑی خوبصورت ہیں خامد بیوی کے صلح والے معاملے میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خامد کو یہ نصیحت کی، فرمایا اللہ رب العزت نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے ناکام ہو جاؤ گے. اللہ کے بندو اس ایسے ہی فائدہ لو. یہ بات خامد کو سمجھائیں کہ صرف تیری بیوی نہیں، پورے جہان کی عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اس کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ شادی کرو گے تو وہ بھی ٹیڑھی پسلی ہی نکلے گی، لہذا گزارا کرو. اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے توڑ بیٹھو گے، اور توڑنے کا مطلب طلاق ہے. یہ بات سمجھائیں. اور دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن بندہ اپنی بیوی سے کبھی علیحدہ نہیں ہوتا، اپنی بیوی سے کبھی ناراض نہیں ہوتا، اپنی بیوی سے کبھی بغض نہیں رکھتا، بلکہ مومن بندے کا کام یہ ہے کہ ان کریہا منہا، اگر اس سے کوئی بات ناپسند آئے، راضی یا منہل آخر، تو دوسری بات سے خوش ہو جاتا ہے. ایک عیب دیکھو، کوئی دوسری اچھائی سوچ لو. اگر کھانا اچھا نہیں بناتی تو یہ سوچ لو کہ اللہ کی بندی تیار شیار تو ہو کے رہتی ہے نا، کپڑے تو اچھے پہنتی ہے. اگر کپڑے اچھے نہیں پہنتی تو یہ سوچ لیں کہ کھانا تو اچھا بناتی ہے. اگر آپ کا خیال نہیں رکھتی تو یہ سوچ لیں بچوں کا خیال تو رکھتی ہے. اگر بچوں کا نہیں رکھتی یہ سوچ لیں میرا تو رکھتی ہے. اگر زیادہ بولتی ہے تو یہ سمجھیں کہ ہمیں انٹرٹین کرتی ہے. اگر کم بولتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یار اس کی زبان کی وجہ سے لوگوں کو مسائل تو نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی تو اس اللہ کی بندی کے اندر خوبی ہوگی نا. اس کی خوبیاں یاد کریں، یہ خامد کو تلقین کریں، اور عورت کو یہ تلقین کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عورت اپنے خامد کی خدمت کرتی ہے اور اس کا خامد اس پہ راضی رہتا ہے وہی عورت جنت میں جائے. جیسا کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایک عورت ساری نیکیاں کرتی ہے لیکن اخلاق ہی اچھی نہیں، تو حضرت صاحب یہ طریقہ کار ہے. اور ان کو وظیفے بتائیں، اور بڑا خوبصورت وظیفہ جو پانچوں نمازوں کے بعد خامد اور بیوی اگر دونوں کریں تو ان کے درمیان اللہ رب العزت محبت القا کر دے گا. اور وہ وظیفہ ہے اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے اور ہمارے آپسی معاملات درست کروا دے. 3 بار یہ وظیفہ کریں، اور 3 بار ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ میری بیوی کو، یا بیوی کہے اللہ میرے خامد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. حضرت صاحب یہ بڑا اچھا کام ہے لوگوں کے درمیان، خصوصاً خامد بیویوں کے درمیان صلح کروانا، اور ان کو ایسی دعائیں، ایسے وظیفے بتایا کریں جن سے ان کے گھر آباد رہیں. لڑائیاں نہ کروایا کریں. اور علماء کے لیے بھی یہی نصیحت اور گزارش ہے کہ اگر کبھی کوئی طلاق کا کیس آ جائے نا تو مقصد یہ نہ ہو کہ میں نے بس کسی طریقے سے ان کو الگ کروا کے ہی چھوڑنا ہے یا حلالے کے دروازے پہ لے کے جانا ہے.
بلکہ کوشش یہ کیا کریں کہ کوئی نہ کوئی شک میں نے حلال نکالنی ہے ان کی آپس میں صلح والی، اور نکلتی ہیں، دلائل کے ساتھ نکلتی ہیں۔ اس لیے اگر کبھی کوئی طلاق کا مسئلہ ہو جائے تو حضرت صاحب ایسے علماء کے پاس جایا کریں جو آپ کی عزتوں کے بھی محافظ ہوتے ہیں، جو آپ کو آپ کی عزتوں کے، مال کے، جان کے اور آپ کی میرڈ لائف کے محافظ ہوتے ہیں، اور یہ کام اللہ کے فضل سے اہل حدیث کر رہے ہیں۔ اہل حدیث علماء کے پاس جایا کریں اگر کبھی کوئی طلاق والی صورت بن گئی تو یہ نہ کہیں کہ ہم حنفی ہیں، ہم حنفیوں کے پاس ہی جائیں گے اور حنفیوں سے حلالہ کروا کے عزت اور مال لٹا کے گھر واپس آئیں گے۔ ضد بازی چھوڑ دیا کریں، ایسے موقعوں پہ اپنی عزتوں کو محفوظ رکھیں۔ ایسے موقعوں پہ اہل حدیث علماء کے پاس جایا کریں، اللہ کے فضل سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی صورتیں آپ کو نکال کے دیتے ہیں کہ آپ کا گھر بھی بس جاتا ہے اور آپ کی عزت مال جان محفوظ بھی رہ جاتا ہے۔